روزے رکھیں گے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو روزے ہم رکھتے ہیں تو ان کو رکھنے کا ہم کو کتنا ثواب ملتا ہے، یا اس مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ کچھ تو شاید ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو مختصر سی ڈیٹیل اس کے بارے میں دوں گی۔ تھوڑی سی حدیث جو ہے وہ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے، اور اس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث آتی ہے مشکات میں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اس مہینے کی اور اس مہینے کی راتوں کی فضیلت کے بارے میں بھی احادیث آتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، مطلب جو نماز تراویح ہے اس کا اہتمام کرے، تو اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے بھی پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی کچھ جو احادیث ہیں، چند احادیث میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ مشکل لگ رہا ہے، اگر ہم نے سحری نہیں کی تو روزہ نہیں رکھا تو ایسے ہی چھوڑ دیا، یا بعد میں رکھ لیں گے یا قضا کر لیں گے، جو بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، جو روزے دار ہیں ان کو کتنا ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار ہی جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان لوگوں میں سے جو ہے وہ شامل کرے انشاءاللہ، آمین۔ اگلی حدیث بھی جو ہے وہ بخاری و مسلم میں سے ہے، الحمدللہ، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے جو ہے وہ ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو تب ہے جب وہ افطار کا وقت اس کا ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کا ہے۔ اور روزے دار کے جو منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بہتر لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش گوئی نہ کرے، مطلب گندی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں یا میں روزے سے ہوں۔ میری آخری حدیث جو ہے وہ مشکات میں آتی ہے اس کی فضیلت پر، اور اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور روزہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے دن کے وقت کھانے اور پینے اور خواہشات سے اس کو روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اور قرآن عرض کرے گا کہ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش جو ہیں وہ قبول کر لی جائیں گی۔ تو مختصر سے ٹائم میں نے اس مہینے کی فضیلت اور روزہ رکھنے کا ثواب بتایا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کو اس کا کتنا ثواب ملے گا۔